للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، ان ابنی قد احتضر فاشہدنا، کہ اللہ کے پیارے حبیب میرے بیٹے کی زندگی کا آخری وقت ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سلام بھیجا کہ آپ میری بیٹی کو جا کے میرا سلام کہیں، اور ساتھ میں ہی انہیں یہ بتائیں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بے شک جو کچھ اللہ نے واپس لیا ہے وہ اللہ ہی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو وہ عطا فرماتا ہے، جو اس نے دیا تھا وہ بھی اس نے دیا تھا، وہ بھی اسی کا تھا، ہمارا نہیں تھا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، آپ صبر کریں اور ثواب کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب پیغام لانے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے آپ کا سلام دیا اور یہ پیغام دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے دوبارہ پھر اسے بھیجا اور ساتھ ہی کہا کہ میرے ابا جان کو جا کے قسم دیں کہ آپ کو قسم ہے آپ ضرور آئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام، جن میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے گھر میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کی خدمت میں وہ بچہ پیش کیا گیا، آپ نے اس بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا۔ اس بچے کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اور وہ بڑا بے چین اور مضطرب تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، حضور یہ کیا؟ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین فرمانے والے ہیں، آپ تو ہمیں بے صبری سے روکنے والے ہیں، تو اب آپ کی مبارک آنکھوں سے یہ آنسو کیوں جاری ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذہ رحمۃ جعلھا اللہ تعالی فی قلوب عبادی۔ سعد، یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ ھذہ رحمۃ، یہ تو رحمت ہے، یہ تو نرم دلی کا تقاضا ہے۔ جعلھا اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، فی قلوب عبادہ من شاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے دلوں میں چاہتا ہے رحم دلی پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ صرف ان پہ رحم فرماتے ہیں جو اس کے بندوں پہ اور اس کی مخلوق پہ رحم فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں بہت سارے اسباق اور بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ چند ایک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ میت کے وقت یا وفات کے وقت
یا میت والوں کے پاس تمام افراد کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر حاضر ہونا ضروری ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تشریف لے جاتے۔ جنازے میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، اگر چند افراد جنازے میں شرکت کر لیں تو پوری امت کی طرف سے، اس پورے علاقے کے افراد کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر میت کے گھر والے یہ خواہش کریں کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو رہا ہے، اس کی زندگی کا آخری وقت ہے، فلاں نیک بندہ اگر اس وقت ہمارے پاس آ جائے اور آ کے ہماری اس فوت ہونے والے کے حق میں دعا کر دے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کا آخری وقت تھا، ان کی خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس تشریف لائیں، دعا کریں، ہمیں حوصلہ دیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور بندہ، کوئی خاندان کے افراد یہ خواہش کریں کہ ہمارے خاندان کے اس فرد کا آخری وقت قریب ہے، ہم فلاں نیک بندے کو بلا لیں، وہ آ کے دعا کر دے گا، حوصلہ دے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی ہو جائے گی، تو ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، رشتہ ہے، آپ اسے کسی کام کی قسم دے دیتے ہیں کہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو نے یہ کام ضرور کرنا ہے، ایسا کرنا بھی جائز ہے، اور پھر جسے قسم دی جا رہی ہے اسے وہ بات پوری بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی یہ کرنا اچھا ہے۔ اس طرح رشتہ مضبوط ہوگا اور محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چوتھی بات کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، یا آپ کا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ روتے ہیں، ایسا رونا جس میں جزا فضا، چیخ و پکار نہیں ہے، تو ایسا رونا صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے نرم دل ہونے، آپ کے رحم دل ہونے اور آپ کے دل کی نرمی کی دلیل ہے۔ لیکن اگر میت کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، کسی دکھ کے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہیں ہوتے تو یہ پھر دل کی سختی کی دلیل ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانیاں فرمائیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ جتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے اوپر شفقت کرے، ہمارے ساتھ کرم فرمائے، ہمارے ساتھ مہربانی فرمائے، ہماری مشکلات کو دور کر دے، اتنا ہی زیادہ ہمیں مخلوق کے ساتھ نرم دل بننا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ان کے لیے مشکلات کو دور کرنا ہے۔ اور جتنا ہم مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بھی رحم فرمائیں گے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے جس فرد کو تو اختیار دے، جس فرد کو تھوڑا سا اختیار یا قوت یا غلبہ مل جائے، اس کے ماتحت کام کرنے والے چند افراد ہوں، یا اس کو اللہ تعالیٰ عہدہ یا کوئی سلطنت دے دے، تو یا اللہ اگر وہ بندہ میری امت کے افراد کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تو یا اللہ تو بھی اس پہ رحم فرمانا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا۔ اور یا اللہ اگر وہ بندہ سختی کرے، مشکلات پیدا کرے، تو یا اللہ تو بھی اس بندے پہ سختی کرنا اور اس کے لیے مشکلات پیدا فرما دینا۔ اب اختیار ہے ہمارے پاس کہ اگر تو ہم آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحم کے امیدوار ہیں، تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی ہیں، رحم کرنا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرنا ہے۔ بصورت دیگر اگر ہم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو اللہ بھی ہم پہ رحم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔